السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے محمد بلال اور آپ سب دوستوں کو ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک آج کل کے دنوں کے حساب سے بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک ہے کہ آج کل جو انڈیا میں ہو رہا ہے حجاب کے مسئلے کو لے کر۔ الحمدللہ رب العالمین، چونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور مجھے اس کے بارے میں بات کرنے کا پورا رائٹ ہے، کیونکہ اس وقت یہ مسئلہ صرف انڈیا کا نہیں یا انڈیا میں رہنے والے مسلمانوں کا نہیں، یہ اس وقت پوری امت مسلمہ کا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، شروع سے لے کر اب تک کبھی بھی حجاب کو لے کر اتنا زیادہ مسئلہ کریٹ نہیں کیا گیا جتنا زیادہ مسئلہ اس وقت ہندوستان میں یہ 2-3 دن ہو گئے ہیں کیا جا رہا ہے۔ آپ نے وہ ویڈیو بھی دیکھی جو آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے کہ ایک مسلم خاتون جس کا نام مسکان ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں اسائنمنٹ جمع کروانے کے لیے یونیورسٹی آئی، لیکن جب میں نے دیکھا کہ ہندو انتہا پسند جو 10% صرف یونیورسٹی کے لڑکے تھے، باقی باہر کے لڑکے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ لڑکی ایک نقاب میں حجاب میں ہے، برقع پہنا ہوا ہے، تو انہوں نے جے شری رام کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ تو کہتے ہیں مجھ سے پھر برداشت نہیں ہوا، تو میں نے بھی پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگانا شروع کر دیا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ سوسائٹی آف انڈیا آف علماء کے جو صدر ہیں مولانا محمود مدنی، انہوں نے 5 لاکھ روپیہ انعام دینے کا اعلان کیا ہے مسکان کو۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اس وقت مسکان کو پوری امت مسلمہ سلام کرنے پر مجبور ہے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ اس وقت پورا پاکستان بلکہ پوری دنیا جو ہے اس مسکان کو سلام پیش کر رہی ہے، اس مسکان کو سلیوٹ پیش کر رہی ہے؟ صرف اس کی وجہ ایک ہے کہ اس لڑکی نے بغیر ڈرے اپنے اندر حوصلہ رکھ کے اس نے اللہ کا نام بلند کیا۔ اور کن کے سامنے بلند کیا؟ جن کے ساتھ ہماری بہت پرانی اور گہری دشمنی ہے، کافروں کے سامنے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ لڑکی جو ہے نقاب میں ہے، تو انہوں نے جب اپنا نعرہ بلند کیا تو اس لڑکی نے، اس بہن نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے اللہ کا نعرہ بھی بلند کیا، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جب یہ سارا سلسلہ کار شروع ہو گیا، میں نے جب وہ ویڈیو دیکھی تو شروع میں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ یہ ویڈیو دیکھی تو پہلی دفعہ جب انہوں نے اللہ اکبر کہا، تو دوسری دفعہ پھر جب باہر کیمرے میں آ کر اللہ اکبر کہا، تو سلام پیش کرتا ہوں اس بہن کو کہ جس کانفیڈنس کے ساتھ وہ وہاں سے گئی، وہ کانفیڈنس دیکھنے والا کانفیڈنس ہے۔ حالانکہ ڈر ہوتا ہے۔ آج ہماری بہنیں، آج ہماری مائیں اتنی بہادر نہیں ہیں۔ آج ہمارے اندر وہ جذبہ ختم ہو چکا ہے کہ ہم اپنے حق کے لیے لڑیں۔ اس مسکان نے اس وقت پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کے چہرے پر تماچا مارا ہے۔ صرف اور صرف لوگوں کو، حکمرانوں کو یہ بتایا ہے کہ اللہ کا نام اب بھی بلند ہو سکتا ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، سب کچھ موجود ہے آپ کے پاس، لیکن آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میں نے نہ تلوار چلائی نہ میں نے بندوق چلائی، تو میں نے پھر بھی پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا، اور اب پوری دنیا اس وقت جو ہے کوئی 5 لاکھ روپیہ دے رہا ہے، کوئی انعام دے رہا ہے، کوئی اپنے انٹرویو کے لیے بلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں عزت دی، اور اسلام اصل میں آیا ہی عزت کے لیے تھا۔ اسلام اصل میں آیا ہی عزت کے لیے تھا۔ اسلام نے کبھی بھی کسی کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا، اور نہ انشاءاللہ کبھی جھکائیں گے۔ میں اصل میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جو انڈیا میں، اس شہر میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ صرف کس کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہندو انتہا پسند، ہندو حکمران، اس شہر کا جو حکمران ہے وہ کہتے ہیں کہ جو مسلم خواتین ہیں وہ برقع پہن کر کیوں آتی ہیں کالج؟ ان کو کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ برقع پہن کر کالج میں آئیں۔ پوری دنیا کے مسلم خواتین جو ہیں وہ اس وقت پریشر کے نیچے ہیں، اور وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ اس حجاب کی وجہ سے ہے۔ میں اصل میں جاننا یہ چاہتا ہوں اور بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آخر کافروں کو ہمارے بہنوں کے حجاب سے تکلیف کیا ہے، ان کو آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کا صبر بھی دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ حکمرانوں کے ظلم و ستم بھی دیکھ رہا ہے۔ کئی دفعہ بھارت میں کشمیر کے بعد
جو ہے وہ مسلمانوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے. اگر وہاں سے مسئلہ نہ صحیح تو یہاں سے صحیح، کسی نہ کسی طرف سے تو پاکستان بھڑکے گئی. لیکن آپ بے فکر ہو جائے، پاکستان کہیں سے نہیں بھڑکے گا. پاکستان خاموش ہے، اور پوری دنیا جو ہے اس وقت اس بہن کو سلام پیش کرتی ہے کہ جس نے اللہ کا نام بلند کیا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نام بلند کیا، اللہ تعالیٰ کا نام بلند کیا، اور یہ انشاءاللہ ہوتا رہے گا. آخر میں جاتے جاتے صرف یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ ایک لڑکی تھی. ذرا سوچیں، وہ ایک لڑکی تھی، وہ بی کام کی سیکنڈ ایئر کی سٹوڈنٹ ہے. وہ اسائنمنٹ جمع کروانے کے لیے گئی تھی، وہ کوئی تیاری کر کے نہیں گئی تھی. کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس، صرف اس نے اپنی بائک کھڑی کی ہے، چابی ہاتھ میں پکڑی ہے تو آ رہی ہے. آتے آتے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی عزت، اتنی شہرت، اتنا مقام اور اتنا مرتبہ دیا کہ اس وقت دنیا کے 60 کے قریب جو اسلامی ممالک ہیں، پوری امت مسلمہ اس کو سلام کرنے پر مجبور ہے. اس کی وجہ صرف ایک ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام جب بلند ہوگا. کیونکہ تاریخ اگر آپ اٹھا کر دیکھ لینا، جب جہاد کرنے کا وقت آتا ہے نا، تب تعداد کو نہیں دیکھا جاتا، تب صرف ایمان کو دیکھا جاتا ہے. وہ ایک تھی، اس نے اپنے حصے کا کام اس نے کیا، اس نے جو اس کے اوپر فرض تھا اس نے وہ کر دیا. اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف ایک لڑکی کو، اور اسی کی کوشش کی وجہ سے جنگ بدر میں 313 صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں عطا کی. غزوہ خندق میں کتنے صحابہ تھے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جنگوں میں تعداد نہیں دیکھی جاتی، جنگوں میں صرف اور صرف ایمان دیکھا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ صرف انسان کا ایمان ہی چیک کرتا ہے، نہ کہ تعداد. اور جب تعداد کم ہوتی ہے تب اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو خود بخود نازل کر دیتا ہے. وہ ایک تھی، ہم لاکھوں ہیں، ہم لاکھوں کچھ نہیں کر سکتے، اس ایک نے سب کچھ کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ عزت ہی دینی ہے، اسلام ہمیشہ عزت کے لیے ہے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. میں ملوں گا آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.